اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے پروگرام میری پہچان اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، ہم بات کرتے ہیں کہ موت برحق ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم سب کو اٹھایا جائے گا اپنی قبروں سے، اور موت کے بعد یعنی مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور وہ ہے آخرت کی زندگی، جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، یوم القیامہ۔ یاد رکھیے کہ جس دن سب کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور پھر ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، وہ دن انصاف کا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان کو جزا اور سزا کے بعد جناب جو زندگی عطا ہوگی نا اپنے اعمال کے حساب سے، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جہاں پر موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ اور جو بڑے بڑے اونچے اونچے تختوں پر رہنے والے، بیٹھنے والے، بڑے بڑے دولت مند جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، بڑے بڑے ایسے تکبر والے لوگ، ظالم اور جابر لوگ، ان کو بھی موت نے نہیں چھوڑا، ان کی بھی گردنوں کو مروڑ کر رکھ دیا موت نے۔ تو جناب، نہ وہ دولت، نہ مال، اسباب، ان کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر کام آئے گا تو صرف ہمارے اعمال جو کہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو اس زندگی میں ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جناب، بار بار ہم نے یہ سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے نا وہ یہی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو ہمیں آج اس کی تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کریں گی ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں۔ پہلی نشست پر رونق افروز جو شخصیت ہیں، بلا شبہ آپ کی میری ہر دل عزیز شخصیت، ARYQTV کی موسٹ سینئر اسکالر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ویلکم کرتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ جناب جو شخصیت رونق افروز ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، خوش کلام ہیں، خوش گفتار ہیں، سعدیہ سعید موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کا جو عنوان ہے نا آپا، وہ ہماری ایک تو زندگی میں بہت اہم ہے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس زندگی میں کیسے موت کی تیاری کرنی ہے۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں، اسلام میں موت کی کیا حقیقت ہے؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب اجل آ جائے، اب موت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مقررہ میعاد آ جائے، اجل آ جائے، اور موت کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب آ جائے تو ایک گھڑی بھی آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ نے رازوں کی طرح اپنے پاس رکھا ہے کہ کس فرد نے اس کو کتنی مہلت دی گئی ہے۔ یہ جو دنیا میں ہم وقت گزار رہے ہیں، یہ مہلت دی گئی ہے ہمیں کام کے لیے، اعمال کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری جانچ کرے، پرکھے کون ہے تم میں سے اچھے اعمال والا۔ اور اسلام اپنے جاننے والوں کو بار بار یہ حقیقت بتا رہا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، تمہیں گزرنا ہے اس میں سے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، اعمال جوڑ لو، اعمال کر لو، اچھے نیک اعمال کرو گے، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اور موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ زندگی اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن موت کے بعد ایک تمہیں پھر زندگی عطا ہونی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیا کہ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ حالت میں تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر موت آئے گی، پھر زندگی عطا ہوگی۔ تو مومن کے لیے تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں شفٹنگ ہے، یہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جانا ہے اس نے۔
اب آپ دیکھیں تو جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں، جیسے پانی کا بلبلہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے تشبیہ ضرور دی جاتی ہے زندگی کو کہ زندگی اتنی مختصر سی تمہیں ملی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پتا جھڑ گیا، ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، فنا ہو گیا، بلبلہ ختم ہو گیا، انسان ختم نہیں ہوتا، انسان نے آگے جانا ہے موت کے بعد۔ اور یوں بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے عالم ارواح میں تھا تو وہ انتظار گاہ میں تھا، دنیا میں آیا تو امتحان گاہ میں آیا، اب اس نے موت کے بعد نتیجہ گاہ میں جانا ہے۔ تو ہم جو ایگزامینیشن ہال کی طرح ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ہر لمحہ ہمیں ہماری ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارا عمل، ہماری گفتگو، ہماری سوچ، ہمارا سب کچھ وہ آن دا ریکارڈ رہے گا اور ہمیں ہمارے سامنے آئے گا ایک دن۔ تو زندگی ناپائیدار ہے، فانی ہے، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ فانی چیز سے نسبت باقی چیز کی زیادہ تیاری کی جاتی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ آپ دیکھیں کھانا ہے نا تو وہ گل سڑ جائے گا، لیکن اس کی جگہ آپ سونا ہوگا نا تو ہر باشعور کو پتا ہے کہ سونا قیمتی ہے، سونا رہے گا، لیکن یہ کھانا ختم ہو جائے گا، اس نے دوسرے دن باسی ہو جانا ہے۔ تو ایک باشعور سمجھتا ہے کہ یہ سونا میرے زیادہ عرصے تک میرے کام آ سکتا ہے۔ تو جو چیز فانی ہے اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت ہے وہ کم رہ جاتی ہے، اہمیت اس کی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ صحیح۔ اس لیے اسلام اپنے جاننے والوں کو بار بار یہ باور کراتا ہے کہ اس کو سمجھو کہ تمہارے لیے یہ زندگی اعمال کا ایک وہ کمرہ گاہ ہے جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں ایک دن جواب دینا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو کافر ہے، مومن ہے، مشرک ہے، نیکوکار ہے یا گناہگار ہے، شرابی ہے، جیسا بھی ہے۔ پھر اور آگے بڑھے تو نیک اور صالح انبیاء سب نے موت کے دروازے سے گزر کر دوسری دنیا میں داخلہ ہوا، سب کا ہوا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھے کہ کافر مومن میں فرق ہوتا ہے۔ کافر جب جاتا ہے موت کی طرف تو اس کو ایسے لے جایا جاتا ہے جیسے جانوروں کو ہانک کر لے جایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب کافر کی جان جاتی ہے اور موت کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے آتا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، اب وقت آ گیا تمہارے لیے ذلت والے عذاب کا۔ اور مومنین صالحین جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے آتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اے نفس مطمئنہ۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا کیونکہ مومن نے اس زندگی سے فائدہ اٹھایا، اس نے اچھے اعمال کیے، مال و دولت کی حرص و حوث نہیں رکھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے نتیجہ گاہ میں اسے اچھا نتیجہ ملا اور اس قبر سے ہی اس کی زندگی شروع ہو گئی، یعنی پورے پروٹوکول سے جا رہا ہے مومن۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اور جس طرح سے بار بار ہم نے بات کی نا، آپ نے بھی ہمیں سمجھایا کہ یہ جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، جو اصل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ تو سعدیہ آپ یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ دین اسلام کی روشنی میں دین اسلام کیا ہمیں اس حوالے سے میسج بھی دیتا ہے، کس طرح سے سمجھائیں گے آپ؟ فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپا کی جانب سے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو سمجھایا گیا کہ موت ایک حقیقت ہے اور یہ ایک فانی زندگی ہے، ابدی زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اور دیکھیے موت کے بعد حیات کا تصور ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس جہاں سے جانے کے بعد والے جہاں کو ہم کہتے ہیں عالم برزخ۔ اگر ہم تین پیرائے میں دیکھیں تو ایک یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک عالم برزخ کی زندگی ہے کہ جب انسان اس جہاں سے جاتا ہے تو وہ جو قبر میں زندگی گزارتا ہے، ایک ہے اخروی جس میں سزا و جزا، سارے معاملات، ساری چیزیں طے پائیں گی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو انسان کا قبر کے اندر زندہ ہونا ایک حقیقت ہے۔ اور اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ مومن قبر میں جائے گا تو اس سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں مفہوم حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ منکر نکیر کس طرح کے ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح کے ہیں، اور پھر وہ سوال کریں گے، اور سوال کا سب کو پتہ ہے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ جو 3 سوالات ہیں یہ ہونے ہیں، قبر میں ہونے ہیں۔ تو حیات ہے تو سوالات ہو رہے ہیں نا، زندگی کی حقیقت ہے تو سوالات ہو رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر کے تم 70 قدم دور ہوتے ہو نا تب بھی وہ تمہارے قدم کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ تو زندگی کی حقیقت موجود ہے تو وہ سن رہا ہوتا ہے۔
موت. اور پھر اگر ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس جہاں سے اس جہاں جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کی الگ الگ مقامات ہیں کہ وہ کہاں کہاں چلی جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ کی روحیں، کیونکہ مختلف احادیث ہیں، کچھ کی روحیں آب زمزم کے کنویں میں جاتی ہیں، کچھ کی روحیں پہلے دوسرے آسمان اور ساتویں آسمان میں، کچھ کی اس سے بھی بلندتر اور کچھ کی اعلیٰ علیین میں جاتی ہیں روحیں. یہ مختلف درجات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان روحوں کو یہاں پر رکھا ہے، اور یہ وہ مقبول روحیں ہیں. اور جو اعلیٰ علیین تک جاتی ہیں وہ ان مقبولان بارگاہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ جگہ رکھی ہے کہ وہ اس میں رہیں گے. پھر کچھ کی ان سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھی جاتی ہیں. اور یہ جو عالم برزخ کا ایک تصور ہے، ہم قبر کا تصور لیتے ہیں، لیکن یہ عالم برزخ قبر کا تصور اس لیے ہے کہ قبر میں مردے کو دفنایا جاتا ہے، ورنہ خدا نخواستہ کوئی حادثاتی موت میں کوئی پانی میں بہہ جائے، کسی کو کوئی جانور کھا لے تو اس کی قبر پھر وہی جگہ ہے، اسی کو عالم برزخ مانا جائے گا. اور اسی طرح سوالات ہوتے ہیں، اور اس طرح ہی موت و زندگی کا تصور ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ہے. اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نیک روح ہے، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اس پہ، تو اس پر انعامات ہوں گے، تو اس کا اثر روح اور جسم دونوں پر ہے. اور اسی طرح اگر عذاب ہوگا تو روح اور جسم دونوں سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ کسی ایسے پرندے کے پیٹ میں چلے گیا ہو یا پانی میں بہ گیا ہو، جس کا جہاں پہ جو جگہ ہے اس کا عذاب وہی ہے. تو یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے. تو اسی طرح سوالات ہے قبر میں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تھے، تدفین ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صدا بلند کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کا کام ہے سمٹنا. وہ سمٹ رہی تھی، جب میں نے اللہ اکبر کہا تو وہ اللہ کے ذکر سے کشادہ ہو گئی، تو وہ قبر کشادہ ہو گئی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو اشخاص کی قبر کے پاس سے گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، ایک چغل کھور تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹہنی اتاری اور دونوں کی قبر پر لگا دی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی ان کو وہ اجر ملتا رہے گا. تو آپ وہ دیکھیں، وہ ایک ٹہنی کا اثر ہے. تو جب بندہ مومن اس جہاں میں رہتے ہوئے ذکر کرتا ہے اور وہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور اس کو اسی طرح جزا اور سزا کا اللہ رب العزت فیصلہ فرماتا ہے. جب وہ تینوں سوالات کے جوابات دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اگر وہ جوابات نہیں دینے پاتا تو پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس جہاں سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، اور ایسے جائیں کہ وہ قبر کے منازل ہمارے لیے آسان ہو جائیں. آمین اللہم آمین. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، موت کے بعد کی یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر کلام کیا جا رہا ہے. موت ہماری گھات میں ہے، اس دنیا سے بلا آخر ہمیں ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے، اور پھر یہاں کے جو اعمال کا چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جائے گا، یعنی اس کے بعد ہمیں کسی عمل کا موقع نہیں ملے گا. تو جو اس وقت ہمیں عمل کرنا ہے وہاں کے لیے آپ تیاری کر لیجئے. اسی تعلق سے مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گفتگو فرما رہی ہیں. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ رونق افروز ہیں، سعدیہ سعید تشریف فرما ہیں، اور دونوں کی جانب سے بہت اچھی گفتگو ہوئی. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ وقوع قیامت کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ شکریہ زینب. ابھی آپ نے شعر پڑھا نا کہ موت کا وقت مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. بالکل. کاش ایسا ہو جائے کہ موت کے ڈر سے ہمیں نیند نہ آئے اور ہم بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں کثرت کے ساتھ. کیونکہ کیا ہوتا ہے جب موت کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں. فقط موت کو یاد کرتے رہیں تو ہمارے اعمال، ہمارا کردار درست ہوتا چلا جاتا ہے. آپ نے وقوع قیامت کے بارے میں پوچھا. دیکھیں اللہ رب العزت نے خاص طور پر مختلف صورتوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک مراحل ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اور ایک مرحلہ وار حضرت امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، اور ان سب مراحل سے گزرنا ہے، دجال نے آنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آئے گا وقت آئے گا کہ جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا، وہ سور پھونکیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. تو خصوصی طور پر دو صورتیں جو ہیں سورہ زلزال اور سورہ قاریہ، ان میں ایک ملتا ہے، ایک اس کا منظر نامہ ملتا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی.
کیونکہ ابھی تو جیسے زندگی ہے، لوگ گزرتے جا رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، موت کی طرف رواں دواں ہیں، انہیں کسی کو دفن کیا جا رہا ہے، کسی کو آپ دیکھیں تو کافر ہیں تو کوئی جلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کسی انداز سے، لیکن دنیا سے رخصتی کا عمل جاری و ساری ہے۔ تو یہ اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت وقوع پذیر نہیں ہو جاتی، اور جب قیامت آئے گی تو اس کی جو کیفیات اور جو اس کی وہ بیان کیا گیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین تھرائی جائے گی، ایک زلزلہ آئے گا ایک شدت کے ساتھ، اور پھر فرمایا واخرجت الارض اثقالہا، زمین سے چیزوں کو نکال دیا، زمین اپنے بوجھ سارے باہر نکال دے گی۔ تو وہ جو تدفین ہو رہی ہے، وہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں، وہ لوگ جا رہے ہیں، وہ سب حکم ہوگا کہ اٹھ جاؤ، اب قیامت کا دن آ گیا۔ یہ جیسے ہم حج کی ہم نے ٹرانسمیشن کی تو اس میں بھی بات ہوئی کہ عرفات میں جیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں سارے، تو ایک آپ تصور باندھیں تو روز محشر قیامت کا دن ایسا ہی ہوگا کہ جس میں ساری جن و انس کو جمع کر لیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، تو قیامت اس وقت قائم ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو سورہ قاریہ میں بیان ہو القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ 3 بار آیا کہ وہ کھڑکھڑانے والی وہ شدت سے تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، کیسے تمہارے تصور میں آ سکتا ہے، اور کیا پھر آگے اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان کیسے ہوں گے کہ جیسے پروانوں کی طرح۔ پروانہ کتنا ہلکا سا وہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھ رہا ہے، بڑا، اس دن کیا اس کی حالت ہوگی، بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند، اور پہاڑ جنہیں ہم جسیم سمجھتے ہیں، بڑے طاقتور سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں آیا کہ کلہن المنفوش، وہ جیسے دنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، اون ہوتی ہے، اس کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کوئی ان کا وزن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی۔ اب سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس دن عدالت اس کی لگی ہوگی، اور ہر ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا، ہر ایک کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے کہ اب میرے ساتھ کیا بیتے گی، اب میرے ساتھ کیا ہوگا، تو ایک ہولناک منظر ہوگا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ صورتیں ہی خالی پڑی جاتی ہیں تو اہل اللہ اور اہل محبت روتے ہیں کہ اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان صورتوں کے طرح وہ قیامت کا ذکر کرتے تھے، وہ کہ وہ اس وقت قرآن پاک تو نہیں تھا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جب قیامت کا ذکر فرماتے تھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے رونے سے، اور وہ نکل جاتے تھے جنگلوں میں کہ اس دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو ایک انبیاء کا یہ حال ہے کہ جب قیامت کا ذکر آ جائے تو ان پر خوف الہی سے، خشیت سے اس طرح کی کیفیات طاری ہو جائے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ قیامت کا ذکر آئے تو ہم ڈر جائیں اور ہم خوف کھائیں کہ اس دن کیا منہ لے کر جائیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں، ہماری کتنے گندے اعمال ہیں اور ان کے ساتھ کیسی سوچیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم یاد نہیں رکھتے، ہم یاد کرتے نہیں ہیں کہ ایک دن ہم نے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں بھی ذکر آئے قیامت کا تو ہمارے اندر خوف خدا ہو، ہم استغفار کثرت سے کر رہے ہوں، توبہ کر رہے ہوں کہ اللہ پاک اس دن ہماری لاج رکھ لینا۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جب ہر ایک جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہوگا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ شخص کا پسینہ اتنا وہ بہہ رہا ہوگا کہ 1000 اونٹ جو ہے وہ اس سے سیراب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اتنے ڈر سے کہ کیسے اس بارگاہ میں اب میری پیشی ہے اور میں کیا کروں۔ بے شک آپ یعنی ہر نبی نے، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے ہمیں یہی تو بتایا کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے، دنیا فانی ہے اور ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا نا تو بار بار، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ پہلے 2 بار پھونکنے کا بتایا گیا نا قرآن میں کہ ایک مرتبہ پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، پھر سب دوسری بار میں سب اٹھائے جائیں گے، 2 بار پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ یہ کام ہے، اور دوسری بار جب پھونکا جائے گا تو سب اٹھ جائیں گے، آسمان لپیٹ دی جائیں گے، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا واقعی جب ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ یا تفسیر پڑھتے ہیں تو حقیقت جانے اس وقت تو ہمیں یقیناً جو ہے نا ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے وہ جھنجھوڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے اس دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں۔ سعدیہ آپ یہ ارشاد فرمائیے یوم جزا اور سزا کے بارے میں آپ فرما دیجئے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، حدیث سے مبارکہ ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے، کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ایک آیت بہت خوبصورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ مومن حاضر ہوگا اور اللہ ابھی جیسے آپا نے بھی بیان کیا نا کہ مطلب اس کا یہ عالم ہے کہ اسے اس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہ سب کچھ یہیں سے کر کے لے کے گیا ہے جی، کہ یہ دنیا ہی تو امتحان گاہ ہے نا، وہ یہاں امتحان دیتا گیا اور اس نے یہاں کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اللہ رب العزت کے حقوق پورے کیے، حقوق العباد پورے کیے، دیگر لوگوں کے ساتھ وہ کیسا رہا، دیگر اعمال میں وہ کیسا رہا، خرچ کرنے کے معاملات میں کیسا رہا، تو سب کچھ اسے یہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر صرف اجر ہے یا سزا ہے، یعنی جزا ہے یا سزا ہے کہ کس پیرائے میں اس کو تولا جائے گا کہ وہ کس طرح سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کی روح قبض کرنے فرشتے آئے اور مرنے کے بعد اس سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کی بنسبت تمہیں بخشش ملے؟ تو اس نے کہا مجھے اپنا کوئی نیک عمل تو یاد نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں خرید و فروخت کرتا تھا تو حسن اعمال سے پیش آتا تھا، اگر کوئی کشادہ حال ہوتا تھا تو اس کو مہلت دے دیتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا تھا اسے بالکل معاف کر دیتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا۔ یعنی جب ہم یہاں رہتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال کرتے ہیں نا اس طرح کے، کیونکہ آج ہم ہوس کے مارے ہیں اور اس کے پیچھے کے بس جہاں سے بھی آ رہا ہے آ جائے، اور ہم لوگوں کو رعایت دینا بھول گئے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ یہاں نرمی کا معاملہ کرتے ہیں نا تو وہ رب وہاں لکھ رہا ہے اپنے پاس، کیونکہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت وہ نامہ اعمال بھی ایک شخص کے ہاتھ میں دے گا تو وہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ رب یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میں نے حج نہیں کیا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں نے دیگر اعمال نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو دنیا میں لوگوں کو دیتے ہوئے دیکھتا تھا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ رب مجھے بھی عطا کرے تو میں بھی دوسروں کو دوں گا، تو تجھے میں نے اتنا دیا نہیں لیکن تیری نیت صاف تھی، میں نے اپنے پاس لکھ لیا۔ حج پر نہیں جا سکا، تیری نیت صاف تھی، میں نے اپنے پاس لکھ لیا۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تیری نیت تھی اور جتنی استطاعت تھی بندے نے کیا، تو وہ نامہ اعمال اللہ رب العزت اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے کیونکہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو حضرت عائشہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال عطا کرے گا تو ایک نظر ڈال کر اس کو جنت میں بھیج دے گا، تو یہ آسان حساب ہے۔ جس کا حساب وہ رب لے لے گا وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ حساب اصل میں وہی ہے، اور جو حساب جس سے لے لیا گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا، ورنہ تو آسان حساب یہ ہے۔ بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں جس سے دے دے گا نامہ اعمال اس کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال عطا کرے اور اتنا خوبصورت ہمارا نامہ اعمال ہو کہ جب ہم اس جہاں سے جائیں تو ہم نہ کسی کے بوجھ کے نیچے تلے ہوئے ہوں، نہ ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بندہ پلٹنے میں دیر کر دیتا ہے، اس رب کا در نہیں بند ہوتا۔ تو استغفار کے دروازے ہمیشہ کھلیں، اس جہاں میں رہتے ہوئے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، توبہ اور استغفار کرے تو آگے کے منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی کچھ ایسے قلیل لوگ ہیں لیکن وہ کچھ قلیل ہیں، اگر ہم کہیں بازار میں جاتے ہیں نا سودا لینے کے لیے تھوڑا سا وزن سے زیادہ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اکثر ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ کوئی دکاندار تھا، اس سے کھوٹا سکہ کوئی دے جاتا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ کھوٹا سکہ دے کر مجھے جاتا ہے اور سامان لے کر جاتا ہے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ یہ تو تمہیں کھوٹا سکہ دے کر جاتا ہے اور پھر بھی تم اسے کہتے نہیں ہو اور اسے سامان دے دیتا ہو، تو وہ بڑا پیارا جواب دیتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میں بھی تو ایک کھوٹا سکے کی طرح ہوں، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اس عمل سے مجھے بخش دے یا مجھے اللہ رب العزت قبول فرما لے، یعنی میرے اس عمل کو قبول فرما لے، اللہ اکبر۔ تو ڈرنا ہے، اس دنیا میں رہ کر ہمیں ڈرنا ہے، خوف خدا ہمارے دل میں یقینی طور پر ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی عمل کریں، جب ہم کسی سے کوئی تعلقات میں ہم سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جائے تو فوراً ڈریں اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں توبہ کریں, معافی مانگیں اللہ سے بھی, اس شخص سے بھی, کیونکہ ہمارا حساب تو ایک نہ ایک دن لیا جائے گا. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے تو ہم بالکل سیدھے راستے پر انشاءاللہ تعالی چلنے والے ہو جائیں گے, بچنے والے ہو جائیں گے, ڈرنے والے ہو جائیں گے. ایک وقفہ دیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, آج کا موضوع ہے مرنے کے بعد کی زندگی. اور جتنی گفتگو اب تک ہوئی ہے, علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات متشابہات ہیں, یعنی اس کی کھوج میں نہیں لگنا ہے. جو قرآن نے, جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا بس اتنا ہی, اس کی تعویلات میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے. جتنا علم ہمیں دے دیا گیا ہے اس پر ہمیں اکتفا کرنا ہے, کیونکہ در حقیقت عالم الغیب, جو جاننے والا ہے نا غیب کا, وہ صرف وہی پروردگار عالم ہے. تو ہمیں بس جتنا بتا دیا ہمیں اسی پر اکتفا کرنا ہے. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب مرنے کے بعد جو حساب و کتاب کے حوالے سے, جیسے ابھی ضمنی طور پر سعدیہ نے بھی کہا, میں چاہوں گی ڈیٹیل سے آپ اس بارے میں بتائیے گا, قرآن کا کیا نظریہ ہے اس تعلق سے, کہیے گا. شکریہ زینب. قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ جی بالکل. رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی اگر کرو گے تو اسے پالو گے. اسی طرح تم نے معمولی سا بھی گناہ کیا, غلطی کی ہے, تو تمہیں دیکھنا پڑے گا اس کا نتیجہ. پھر کتنی جگہ آتا ہے لَهُم مَا كَسَبَتْ, جس نے جو کمایا وہ اسی کے لیے ہے. جو تمہاری کمائی ہے تم اس کو دیکھ لو گے. یہ کمائی کیا ہے؟ یہ وہ نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں کہ جن کا نتیجہ ہمیں ملے گا جزا اور سزا کی صورت میں. حساب کا لفظی مطلب ہم دیکھیں تو شمار کرنا ہے. دنیا میں ہم حساب کتاب کرتے ہیں, لکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اتنی خرچ ہو گئے اور اتنے رہ گئے اور اتنا یہاں ہو گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں حساب کتاب سے مراد روز محشر اعمال ناموں کا تولا جانا ہے, اور پھر اس پر فیصلہ ہونا ہے کہ اب یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. اللہ پاک ہمیں بچائے. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان, مومن, کافر, مشرک, جنات تک کا حساب کتاب ہوگا, جی, سوائے ان کے کہ جن کو استثناء دے دیا گیا. جیسے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. 70,000 لوگ, پھر اپنے ساتھ ان کے طفیل 70,000 اور وہ لوگوں کو لے کر جا سکیں گے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جن کو استثناء دے دیا گیا حساب کتاب سے ان کی اپنی بات ہے, ویسے ہر ایک کو اس حساب کتاب سے گزرنا ہے. پھر اعمال تولے جائیں گے, ترازو قائم کیا جائے گا, میزان ہوگا اس دن. اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر آیا, اور وہ ترازو رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. وہ تمہارے ایگزیکٹ تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا. دنیا کے ترازو کی طرح نہیں ہوگا. ہاں جی. تو پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر مرئی ہوتی ہیں تو ان کا وزن کیسے ہو. آج سائنس اس بات کو مان رہی ہے, بھئی انسان کو ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ٹیمپریچر کا بھی وزن ہے, ہوا کا بھی وزن ہے, اور وہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. تو پھر جب وزن کیا جائے گا تو جس کا جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اس کا اسی طرح سے اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کو جنت کا پروانہ مل جائے گا, اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, اس میں یہ ذہن میں رکھے کہ دیکھیں رائی برابر بھی نیکی کا ذکر آ رہا ہے. پھر ایک شخص کا ذکر آتا ہے کہ جس کا گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اس کو جہنم کا پروانہ مل گیا, اس کو لے کر جا رہے ہیں فرشتے, تو پیچھے سے ایک آواز آئے گی, اونچی آواز سے بلایا جائے گا کہ نہیں اس کا کچھ رہ گیا ہے ابھی. اور پھر دیکھا جائے گا کہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے, کلمہ لکھا ہوا ہے, وہ اس کے اس اعمال نامے پر لکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس ایک سے. اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ یہ کلمہ چھوٹا ہے مگر میزان پر بھاری ہوگا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ کیا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس دے دیے گئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. آپ کا بتانا, آپ کا ہدایت دینا, آپ کا ترغیب دینا, آپ کا وہ ٹپس دے دینا کہ یہ کام کرو گے تو اس سے اجر اور ثواب زیادہ ملے گا. گویا یہ ہے کہ اعمال نامے اس دن جب تولا جا رہا ہے ترازو پر, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, وہ عدل اور انصاف کا ترازو ہوگا اور ہر شخص اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے گا. تو اس میں جو پہلو نکلتے ہیں
کہ ایک تو اعمال کا حساب ہوگا، دوسرا یہ کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، رائی برابر بھی نیکی اور بدی سامنے آئے گی، پھر اللہ رب العزت کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ غنی ہے، وہ خود حساب لینے پر قادر بھی ہے اور وہ خود حساب لے گا، تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں جو اپنی گردنیں اکڑائے پھرتے ہیں، ظلم کیے پھرتے ہیں، یہ حماقت ہے کہ ظلم کے بعد بھی وہ سوچیں کہ ہم اس کی رحمت سے حصہ پائیں گے۔ تو جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اچھے اعمال نہیں کرتے، تو آپ کیسے اس کی مغفرت اور اس سے بخشش کی امید رکھ سکتے ہیں؟ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہوا ہے ان چیزوں کو کرتے ہوئے پھر آپ خیال کریں کہ آپ پر پھر بھی رحمت ہوگی، تو یہ تصور اب سے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں انبیاء پر بھی پریشانیاں آئیں، مصائب آئے، اور انہوں نے سب سے زیادہ ان مصائب سے گزرے، تو یہ سوچ لینا کہ کسی پر مصائب آ رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی بارگاہ سے رد ہوا ہے دنیا میں، دنیا کو کبھی جو ہے اس کو ترازو نہ بنائیں۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو احادیث سے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جزا اور سزا کا حقیقی دن تو وہ ہے، اس دن حساب کتاب کے بعد آپ کو جزا ملے گی، حقیقی جزا۔ اگر نیکی کے کچھ اجر اور یہاں مل رہا ہے جو آپ کو برکت اس کی مل رہی ہے، یہ حوصلہ افزائی ہے کہ نیکوکار اور اچھے اعمال کریں، کیونکہ جس دن مال بھی آپ کا یہیں رہ گیا، آپ کے اہل و عیال بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ دل کے پوشیدہ خزانے ہیں، وہ آپ کا ایمان ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کا عمل ہے جو آپ کے ساتھ رہ گیا فقط۔ تو جو آج تجوریاں بھر رہے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انہیں ساتھ لے کر اپنے اعمال کو جانا ہے اور اس سے کوئی فرار نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتی، بے شک۔ اور ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ ہم دعا کریں، ہمیں دعا کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارا جو نامہ اعمال ہے ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا۔ تو یہ دعا ضرور کریں، اعمال اس قابل تو نہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے بخش دے، اپنے فضل سے معاف کر دے، تو یہی ضرور دعا میں شامل رکھے کہ اپنے فضل سے پروردگار معاف کر دے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے۔ ڈرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بچنے کی، اللہ رب العزت ہمیں ہمہ وقت یہ خیال ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمیں لوٹ کر تو اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ساتھیو، اب جیسے بات ہو گئی مرنے کے، زندگی ختم ہو گئی، موت وقوع پذیر ہو گئی، قیامت وقوع پذیر ہو گئی، قیامت آ گئی، جزا اور سزا، حساب و کتاب کی بات بھی ہو گئی، جنت اور دوزخ کی کیا حقیقت ہے، کیا فرمائیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور دوزخ آخرت کے مقامات میں سے دو اہم مقامات ہیں۔ جس نے نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت کا اس پر فضل ہوا، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے، اور جس نے برے اعمال کیے اس کے لیے دوزخ ہے۔ یعنی دیکھیے، یہ جو انسان کی قبر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ تو اس کی ساری تیاری جو آغاز سے بات ہو رہی ہے کہ اسی جہاں سے ہونی ہے، ابھی جا کے پتہ چلے گا وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ دو اہم مقامات ہیں۔ اب اگر ہم صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ دیکھیں تو مفہوم حدیث بیان کری ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بحث ہوئی۔ جہنم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے تیار کیا ہے کہ میرے اندر ظالم، متکبر اور یہ جتنے بھی گناہ گار لوگ ہیں ان کے لیے مجھے بنایا۔ تو جنت نے کہا میرا بھی کچھ معاملہ ایسے ہی ہے کہ میرے اندر بھی ضعیف، کمزور لوگ یا جنہیں لوگ دھوکہ دے دیتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ میرے اندر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت سے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے کرم کا ذریعہ بنایا ہے، تو جسے میں اپنے کرم سے چاہوں گا تجھ میں بھیج دوں گا۔ اور جہنم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تو میرے جلال کا مظہر ہے، تو جس پر میں عذاب کروں گا اس کو میں تیرے اندر ڈال دوں گا۔ لیکن جہنم کا معاملہ ایسا ہے، دوزخ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بھرے گی نہیں جب تک اللہ رب العزت اس پہ اپنا قدم نہیں رکھے گا، اور جب اللہ رب العزت اس پہ اپنا پاؤں رکھے گا تو وہ جہنم کہے گی بس بس بس، تو پھر وہ اللہ رب العزت اس کے سارے حصوں کو ملا دے گا۔ اور جنت کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں لوگوں کی پیدائش کرتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، اس میں لوگ بڑھتے رہیں گے۔ تو یہ ایک جنت و دوزخ کا معاملہ ہے۔ اب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت ایسا مقام ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے اس کی ایسی تعریف سنی ہے۔ جنت وہ مقام ہے، یعنی ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ نہریں بہہ رہی ہوں گی اور
پھلوں کے باغات ہیں، انسان جو اس کے اندر مومن ہوں گے وہ کس طرح کی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہوں گے. یعنی جب نیک لوگوں کی روحیں اس جہاں سے جاتی ہیں نا تو اللہ رب العزت جو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھتا ہے تو وہ جنت میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ سیر کرتے رہتے ہیں. تو یعنی یہ وہ ایک معاملات ہیں کہ جنت کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا. اور اسی طرح جہنم کے لیے بھی ہے کہ جو برے اعمال کریں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں. دیکھیے ہر مذہب میں ہے کہ یہ جو دنیا کا تصور ہے نا یہ ایک کسی مقصد سے قائم ہوا ہے اور ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. جو ایمان لاتے ہیں وہ تو اس پر پکا یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہے اور ہمارا نامہ اعمال اس رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. لیکن جو ایمان رب پر نہیں لائے، تصور ان کے ذہن میں بھی ہے کہ یہ جو ایک چیز قائم ہوئی بھی ہے نا یہ کسی مقصد سے قائم ہوئی ہے اور یہ ختم ہو جانی ہے. اور پھر جو رب پر ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے صرف وہی ہے، کیونکہ ان کے لیے تو دنیا جنت ہو گئی، بے شک تو آخرت میں ان کے لیے صرف دوزخ ہی دوزخ ہے. اور یہاں مومنین اگر مشکلات میں اس رب کے امتحانات میں گھرتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں تو ان کو فرشتے مبارکباد دیتے ہیں. یعنی جب وہ جنت میں جائیں گے نا اور وہ اس مقام پر ہوں گے کہ پھر وہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین تو اپنی بیویوں کو، اولادوں کو لے کر جب داخل ہوں گے تو فرشتے ہر دروازے پہ مبارکباد دیں گے کہ یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے. تو یعنی اللہ رب العزت نے جنت و دوزخ مومنین کے لیے جنت اور گناہگاروں، کافروں، مشرکوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اور اس کی ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ بنائی ہوئی ہے. اور انسان اس جہاں میں رہ کر، ابھی آپا نے بھی جس بات خوبصورت بات پہ اختتام کیا کہ بندہ مومن اس جہاں میں رہتے ہوئے کہتا ہے میرا مال میرا مال، تو اس کا مال تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مال بس اتنا ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. تو وہی کل قیامت کے دن اس کے کام آئے گا کہ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہی ہوگا. تو اللہ رب العزت اس جہاں میں رہتے ہوئے ہمیں سخاوت کرنے کی، دل کی سخاوت عطا فرمائے. آمین آمین. جس طرح قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا نا کہ وہ جنتی لباس سے آراستہ ہوں گے، ان کے پاس میوے ہوں گے اور شراب طہور ہوگی اور کس قدر خوبصورت نہریں بہہ رہی ہوں گی دودھ کی، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. اللہ اکبر، کیا منظر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے جنت کا. اور جناب دوزخ کے حوالے سے جب قرآن بیان کرتا ہے تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ان کے جسم وہاں پہ گل سڑ جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے. نہیں، کیونکہ موت کو موت دے دی گئی ہے تو وہ بار بار اپنے جسم کو ویسے ہی ان کو بنایا جائے گا، پھر عذاب دیا جائے گا، پھر ویسے ہی بنایا جائے گا، پھر عذاب دیا جائے گا. استغفر اللہ، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ کوئی لاسٹ میسج آپ دینا چاہیں فرمائیے گا. دیکھیے یہ ابھی بہت خوبصورت بات کہی تھی جنت کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ حقیقت میں وہ باغات ہیں، یہ مان لیں چاہیے، کوئی غیر مری چیز نہیں ہے. صحیح ہے. محلات ہیں جو مومنین کے لیے، ادنا سے ادنا بھی ایک مومن ہوگا تو اس کا بھی جو محل ہوگا وہ بھی اتنا چوڑا اور لمبا چوڑا ہوگا. دوسرا دنیا میں یوں صوفیاء اس کو بیان کرتے ہیں کہ جنت و دوزخ جز وصال یار نیست، کہ جو رب سے ملاقات کا جو شرف حاصل کریں گے، جنہیں رب کا اس نے مطلق کا نظارہ عطا ہوتا ہے، وہی آخری بات ہی یہی ہے، وہی تو جنت ہے. اللہ اکبر. جی سعدیہ مختصر سا میسج. بس میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیے یہ جہاں ہی ہے، ہم شروع سے بات کر رہے ہیں نا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو سب کچھ یہی کرنا ہے. اگر قبر میں اللہ رب العزت اپنے کرم اور عطا سے قرآن پاک کی تلاوت یا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اپنے نیک بندوں کو تو اللہ رب العزت کی وہ عطا، وہ توفیق ہے. لیکن جو آپ نے یہاں پر اعمال کیے ہیں اور اپنی اولادوں کی اتنی خوبصورت تربیت کریں کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کہ وہ یہاں پر اجر کریں، یہاں پر اعمال کریں اور قبر میں آپ کو اس کا اجر دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو دیدار الہی کے مشتاق ہیں نا انہیں دیدار الہی تو ضرور ہی نصیب ہوگا، جنت والوں کو بے شک. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنا حساب خود کر لو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے. اللہ اکبر. یہ موضوع اتنا وسیع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں بھی اسی عنوان کو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.